الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، قابل احترام شعراء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، ہماری جماعت کا اس وقت یہ سالانہ اجتماع ہے. عزیز القدر مولانا فاروق معاویہ صاحب مسلک کی ترجمانی فرما رہے تھے. میرے بعد بھی شعراء کرام اور اکابر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں. میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، حسب معمول میں نے ایک مسئلہ عرض کرنا، اس لیے پیشگی کچھ گزارشات کروں گا. اطہر ہاشمی صاحب بھائی فاروق معاویہ صاحب کے کلام میں آپ نے نعرے کافی لگا لی. اس لیے میری تقریر کے دوران کوئی نعرہ نہیں ہوگا. ایک تقریر کا مزاج ہے، ایک تدریس و تبلیغ کا مزاج. تقریر کے لیے ضروری ہے کہ جب مقرر کوئی بات کہے تو اس کو داد دی جائے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا جائے، اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن تبلیغ اور تدریس کا یہ مزاج نہیں. تدریس و تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات کو سنیں، سمجھیں، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو آگے پہنچائیں.
میں نے اپنا کوئی نظریہ، اپنا کوئی اجتہاد، اپنی کوئی بات پیش نہیں کرنی۔ میں نے اکابرین اہل السنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ اور نظریہ بیان کرنا۔ میری کوئی ذاتی تحقیق نہیں، میں نے اکابرین کی تحقیق پیش کرنی ہے۔ میں نے جو بات اپنے بڑوں سے سنی ہے اور سمجھی ہے، میں نے اس کو آگے پہنچانا۔ اس کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آہستہ بول رہے ہیں آپ، نعرہ اس لیے بند کروایا کہ آپ میرا ساتھ دیں، سارا زور اس میں نہ لگا دیں۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ میں نے اہل السنت والجماعت کا ادنا خادم اور نوکر ہوتے ہوئے اپنے اکابرین کی کتابوں سے اس دعوے پر دلائل پیش کرنے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ عرب میں دوسروں کے بچے لے کر ان کو پالنے کا رواج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ آیا جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور پھر حضور علیہ السلام ہی کا ہو گیا۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ لوگوں نے اس کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر۔ نبی روحانی طور پر امت کا باپ ہوتا، نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی۔ توجہ میری طرف رہے گی۔ حضور علیہ السلام کا ایک خادم اور غلام ہے جو حضور علیہ السلام اس کو پال رہے ہیں اور لوگ اس کو زید بن محمد کہنا شروع کرتے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ آج کے بعد زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے کی اجازت نہیں۔ جو قرآن کریم زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد نہیں کہنے دیتا، ایک دن اجازت نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہوتی ہے اور 23 سال قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ 23 سال میں 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اگر یہ چاروں بیٹیاں محمد کریم کی نہیں ہیں تو قرآن کریم منع کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے کی اجازت نہیں تو اگر زینب بیٹی محمد کریم کی نہیں ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں روک رہا؟ اگر رقیہ ام کلثوم محمد کریم کی بیٹی نہیں ہے تو قرآن کیوں منع نہیں کر رہا؟
اگر قرآن کریم زید بن حارثہ کو زید بن محمد نہیں کہنے دیتا، اگر سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم حضور اکرم کی بیٹیاں نہ ہوتی تو قرآن کریم کبھی نہ کہنے دیتا۔ آج کی دنیا میں یہ مسلمہ بات ہے کہ باپ کی کوئی نہ کوئی چیز اولاد میں ضرور سرایت کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جس دن پیدائش ہوتی ہے، سیدہ زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کو اٹھاتے ہیں، سیدہ زینب کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں اور سیدہ زینب کو لے کر سیدہ خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں، خدیجہ دیکھنا زینب کے ہاتھ محمد کریم کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا زینب کے ہاتھ محمد کریم کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے؟ یہی زینب، میں اس پر نقلی دلائل کی بجائے عقلی دلائل کی زیادہ کوشش کروں گا تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ آج ماہرین کہتے ہیں کہ والدین کا اولاد میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ محدثین کرام نے ایک عجیب علامت پیش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، ایک یہودیہ عورت نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، توجہ آپ کی میری طرف رہے گی، اور گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 افراد تھے۔ 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، توجہ میری طرف رہے گی، دھیان سے میری بات سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھانے کی اجازت دے دی، اصحاب رسول نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رفیق تھے جن کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، اصحاب رسول نے کھانا کھانا شروع کیا، مگر اس دیوانے کی عادت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک ایک لقمہ تناول فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا تو لقمے کے اندر سے آواز آئی، آقا مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر۔ علامہ سخاوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک ہماری زبان ہے، ایک نبی کی زبان ہے۔ ہماری زبان کھٹے اور میٹھے کو محسوس کرتی ہے، نبی کی زبان حلال اور حرام کو بھی محسوس کرتی ہے۔ زبان نبوت پہ جو ہی لقمہ آیا، لقمے کے اندر سے آواز آئی، حضور علیہ السلام نے وہ لقمہ یوں ہی نکال دیا، ابو بکر صدیق نے بھی نکال دی۔ باقی صحابہ کرام ان لقموں کو کھا چکے تھے، چنانچہ 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا تالو اس کی وجہ سے پک گیا۔ حضور علیہ السلام تھوڑے دن کے بعد صحت یاب ہو گئے اور
اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک تکلیف ہوئی اور آپ کا وہ تالو دوبارہ پک گیا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اسی بنیاد پر حضور علیہ السلام کو شہید کہا گیا۔ اب ذرا دھیان کیجئے، باپ کی صفات بیٹی میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب ہجرت کر کے آ رہی تھی تو راستے میں آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ انتقال سے چند دن پہلے وہ زخم دوبارہ ہرے ہو گئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ محدثین کہتے ہیں سیدہ زینب کے جسم میں حضور کے جسم کی یہ خاصیت ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے جسم پر زہر نے تاخیر سے اثر کیا، سیدہ زینب کے جسم پر چوٹ نے تاخیر سے اثر کیا۔ اسی وجہ سے سیدہ زینب بھی اسی زخم کی بنیاد پر شہیدہ کہلائی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے اور جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو بدر کے دن 70 مشرکین قید ہوئے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص قید ہو کر آئے، اعلان کر دیا گیا کہ فدیہ دو اور اپنے قیدیوں کو رہا کراؤ۔ لوگوں نے فدیہ دیا، اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کرایا، آخر میں ابو العاص بچ گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف رکھتے تھے کہ آپ کی مجلس مبارک میں ایک تھیلی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی میں ایک ہار تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے رونے کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کا ہار ہے جو میری بیٹی زینب نے ابو العاص کے فدیے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تمہاری کیا رائے ہے کہ اس کو لے لینا چاہیے یا مرحومہ کا ہار جو اس نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا واپس دے دینا چاہیے؟ صحابہ کرام نے عرض کی واپس کر دینا چاہیے اور ابو العاص کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ہار کو دیکھنا، دیکھ کر آپ دید ہونا، صحابہ کرام سے یہ بات کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ زینب بیٹی کس کی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ زینب بیٹی کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، ثواب ملے گا۔ ذرا بولیں، زینب بیٹی کس کی ہے؟ سارے بولو، زینب بیٹی کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذرا غور فرمائیے، حضور علیہ السلام کی پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے، آخری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب کے بارے میں فرمایا خیر بناتی، اور حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا افضل بناتی۔ توجہ چاہوں گا، سیدہ زینب کے بارے میں فرمایا خیر بناتی،
سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا افضل بناتی. علماء تشریف رکھتے ہیں خیر اور افضل میں فرق ہے. افضل اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں اعلیٰ ہو، اور خیر اس کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھ دوسرے کے لیے بھی اعلیٰ ہو، جس کی خیر اپنی ذات سے چل کے آگے بھی جائے. حضور علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن، یہ تینوں بیٹیاں ان کے شوہر پہلے سے مسلمان ہیں. سیدہ فاطمہ افضل ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، مگر سیدہ زینب خیر ہیں کہ سیدہ زینب کے شوہر مسلمان نہیں ہیں، مگر یہ ہار کا واپس کرنا حضرت ابو العاص کے اسلام لانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے سیدہ زینب کی خیر اپنی ذات سے نکل کر شوہر تک بھی پہنچ جاتی. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر بناتی، میری بچیوں میں سب سے بہتر وہ سیدہ زینب ہے، اور سب سے افضل وہ سیدہ، بولیے ذرا وہ سیدہ. ذرا غور فرمائیے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، ان کا نکاح ہوتا ہے ابو العاص سے. جانتے ہو ابو العاص کون ہے؟ ایک بات کہوں، میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانتے ہو ابو العاص کون ہے؟ ایک مسئلہ پہلے سمجھ لیجیے. ابھی ازواج مطہرات کی بات ہو رہی تھی. ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، مگر اس پر میں اپنے انداز سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. بیٹی ہے ابو سفیان کی، بیٹی ہے ابو بکر کی، بیٹی ہے عمر کی. جب تک حضور کے گھر نہیں آئی تھی، حضور کے اہل بیت نہیں تھی. جب دوسرے لوگوں کی بیٹیاں حضور علیہ السلام کے گھر آ گئی تو یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت بن گئی. کون بن گئی؟ توجہ چاہوں گا، یہاں تک تو آپ اتفاق کر رہے ہیں. بیٹیاں تھی اوروں کی، مگر گھر آ گئی کس کے؟ بولیے بولیے. گھر آ گئی کس کے؟ حضور علیہ السلام کے. تو جب حضور علیہ السلام کے گھر آ گئی تو یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت بن گئی. اب ذرا آگے چلیے. بیٹیاں تھی حضور کی، توجہ چاہوں گا، بیٹیاں تھی حضور علیہ السلام کی. جن لوگوں کے گھر چلی گئی وہ بھی حضور کے اہل بیت بن گئے. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات شاید. جو اوروں کی بیٹیاں حضور کے گھر آئی وہ بھی حضور کے، جن کے گھر حضور کی بیٹیاں چلی گئی وہ بھی حضور کے اہل بیت. اور علماء کی موجودگی میں ایک بات اور کہوں، جس طرح حضور کے گھر آنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے، اس طرح حضور کے بیٹیاں جن کے گھر جائیں ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے. اس پر بھی ایک چھوٹا سا حوالہ عرض کر دیتا ہوں. فرعون دنیا کا ظالم جابر ایک حکمران گزرا ہے. ویسے فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، مصر کے ظالم بادشاہوں کا لقب. اس کی ایک بیوی تھی، اس کا نام آسیہ تھا. توجہ ہے، انتخاب کی بات کر رہا ہوں. اس کا نام کیا تھا؟ توجہ میری طرف رہے گی. کیا تھا؟ بیوی کس کی ہے؟ بڑی حسین عورت تھی. والد نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا.
فرعون زبردستی نکاح رچا کے لایا تھا، مگر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، تاریخ دانوں نے، کہ فرعون ساری زندگی بی بی آسیہ کے جسم کو چھو نہیں سکا۔ جسم کو چھو، توجہ سب کی ہو، جسم کو چھو، کیوں؟ لکھا ہے اس لیے کہ اس آسیہ نے جنت میں جانے کے بعد حضور کا حرم بننا تھا۔ حضور کیونکہ پاک ہیں، حضور کا حرم بھی، تو مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں گے جن عورتوں نے جنت میں جا کے حضور کا حرم بننا ہے، اگر ان کی اس دنیا میں حفاظت کی جا رہی ہے تو جنہوں نے اس دنیا میں حضور کا حرم بننا ہے ان کی حفاظت نہیں کی جائے گی؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جو اس دنیا میں حضور کا حرم بنی، کیا ان کی حفاظت نہیں کی جائے گی؟ یہی تو وجہ ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں آپ، تو بیوی شوہر کا لباس ہوتی، کیا؟ بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوییں تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ تو نبی کا لباس دو قسم پر ہے، ایک لباس وہ جو بدن اطہر پر ہے، ایک لباس وہ جو بستر پر ہے۔ جو لباس بدن اطہر پر ہے اس کے بارے میں رب کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کو خود پاک کیجئے۔ جو لباس بستر پر ہے رب کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جو لباس بستر پر ہے، جو لباس بستر پر ہے اس کو میں خود پاک کروں گا، اور اگر کوئی اس پر الزام لگائے گا تو وکیل صفائی بن کے بھی میں خود آ جاؤں گا۔ پھر صفائی دینے بھی میں خود آؤں گا۔ پھر سورہ نور لے کے خود آیا کہ نہیں آیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی کی بیوییں انتخاب ہے اللہ کا، تو جو عورتیں نبی کے حرم میں آئی وہ نبی کی اہل بیت، اور نبی کی بیٹیاں جن کے گھر گئی وہ نبی کے تو حضرت ابو العاص یہ بھی نبی کے اہل بیت ہیں، مگر یہ وہ اہل بیت ہے جس کو اسلام سے پہلے بھی دو ایسی عظمتیں حاصل ہیں جن کی مثال لانے سے تاریخ قاصر ہے۔ ابو العاص بن ربی حضور علیہ السلام کے داماد، سیدہ خدیجہ کے بھانجے بھی اور داماد بھی، جب حضور علیہ السلام شعب ابی طالب میں قید ہوئے، توجہ میں چاہوں گا، شعب ابی طالب میں قید ہوئے تو ابو العاص مسلمان نہیں تھے، مگر 3 آدمی اس زمین پر ایسے تھے جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھے بغیر بھی حضور کی محبت ان کے دل میں تھی۔ ان میں پہلا نام ابو العاص کا ہے۔ حضور علیہ السلام جب شعب ابی طالب میں قید تھے تو جو 3 آدمی خفیہ طور پر شعب ابی طالب میں کھجوریں اور گندم پہنچایا کرتے تھے، ان میں پہلا نام ابو العاص کا ہے۔ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور ذرا غور فرمائیے، ابو العاص کی دوسری خوبی یہ ہے، اسلام لانے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، حضور علیہ السلام نے پہلی دعوت دی،
مشرکین نے مخالفت کی، ابو لہب بھی مخالفت کرنے والوں میں تھا۔ ابو لہب نے جب مخالفت کی اور نازیبا الفاظ کہے تو قرآن کریم کی سورت مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ابو لہب کی بیوی نے مجبور کیا، ابو لہب نے مجبور کیا، حضور علیہ السلام کی دوسری 2 بیٹیوں کا نکاح عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا کہ ان کو طلاق دو، اور انہوں نے مجبور ہو کر طلاق دے دیا، طلاق دے دی۔ مگر سارے مشرکین ابو العاص کے پاس آئے اور ابو العاص سے کہا محمد کریم کی بیٹی کو طلاق دو۔ ابو العاص نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا۔ پھر کہا، ذرا میرے الفاظ پر غور کرنا، پھر کہا اگر تم اس طرح طلاق نہیں دیتے تو ہم عرب کی کسی حسین عورت سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ ابو العاص نے حالت کفر میں کہا میں محمد کریم کی بیٹی سے کسی کو افضل نہیں سمجھتا۔ ابھی ابو العاص مسلمان نہیں ہوا، پھر ابو العاص مسلمان ہو گئے۔ توجہ ہے؟ ابو العاص، بولیے بولیے، ابو العاص مسلمان ہو گئے۔ وہ وقت یاد کیجئے، بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے اور فرمایا یہ اچھا داماد ہے۔ سیدہ زینب کے ہاں ابو العاص سے 2 بچے ہوئے، سیدہ امامہ بنت ابی العاص اور علی بن ابو العاص۔ کون امامہ معلوم ہے؟ میں کہا کرتا ہوں سنی اس کو کہتے ہیں جو سن کر مسلمان ہوا، اس کی معلومات شالومات کوئی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی پہلی نواسی نام کیا ہے؟ بولیے بولیے، میرا ٹائم جا رہا ہے، کیا نام ہے؟ امامہ بنت ابی العاص۔ پتہ ہے کون ہے امامہ؟ حضور علیہ السلام کی بیویاں تشریف رکھتی ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں تشریف رکھتی ہیں، گھر میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہار ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، احب الیہ، جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں ہمیں ہر ایک کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہار مجھے ملے گا۔ بنات کہتی ہیں ہمیں یہ خیال ہوا کہ یہ ہار ہمیں ملے گا۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں گرتی پڑتی ایک چھوٹی معصومہ گھر میں داخل ہوئی جس کا نام امامہ بنت ابی العاص ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ ہار لیا اور امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے احب الیہ، آج میں مانتا ہوں حسنین کریمین حضور علیہ السلام کو بہت محبوب ہیں، جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ مگر جب میں بخاری شریف اٹھاتا ہوں تو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ کیا آدمی اپنی بچی کو اٹھا کر، کیا آدمی کسی بچی کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ مگر امام بخاری جب اس پر دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا نام امامہ بنت ابی العاص کا آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کو اٹھا کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔
حضور علیہ السلام کے پہلے نواسے، میرا وقت ختم ہوا، میں بس بات کو جوڑ دوں. حضور علیہ السلام کے پہلے نواسے ہیں علی بن ابو العاص. یہ کون ہے علی بن ابو العاص؟ حضور علیہ السلام جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کی سواری پر جو علی سوار تھا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ علی بن ابو العاص حضور کا نواسہ تھا. حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہے سیدہ رقیہ. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ سارے بولیں ذرا، بس میں سمیٹ رہا ہوں. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ یہ سارے دلائل بتلا رہے ہیں کہ زینب بیٹی کس کی ہے؟ جی زینب بیٹی کس کی ہے؟ ذرا توجہ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں. یہ جو امامہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جس دن انتقال ہونے لگا، اس دن سیدہ فاطمہ نے سیدنا علی کو جو وصیت کی، وہ وصیت یہ تھی کہ اگر تم میرے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہو تو میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کرنا. چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کیا. امامہ بیٹی ہے سیدہ زینب کی. تو جب علی المرتضیٰ نے سیدنا زینب کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو سیدہ زینب علی کی بھی ماں بن گئی. جب علی بیٹا بن کر اہل بیت میں ہے تو ماں اہل بیت میں کیوں نہیں ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہیں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا. ان کا نکاح ہوا عتبہ سے. تیسری بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا عتیبہ سے. یہ ابو لہب کے بیٹے تھے. میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں، دانشور حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں. میں بات لمبی نہیں کرتا، میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ اگر رقیہ و ام کلثوم حضور علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھی، صرف سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں تھی، تو ابو لہب کے بیٹوں سے طلاق دلوانے کا کوئی جواز تھا؟ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوایا اس لیے کہ یہ بیٹیاں صرف سیدہ خدیجہ کی نہیں ہیں، جناب محمد کریم کی بھی بیٹی ہیں. سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا کس سے؟ وہ نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. اب کس سے نکاح ہوا؟ جی تو حضرت عثمان بھی کن میں شامل ہو گئے؟ جی اب میں حضرت عثمان کی تعریف کروں تو میں اہل بیت کی تعریف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر کوئی آدمی میرے عثمان کا انکار کرے تو میں یوں کہوں کہ یہ اہل بیت کا منکر ہے، تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور توجہ رہے، حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ. نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی سے. ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ہے عبداللہ. اس کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی نے اپنی کنیت رکھی ابو عبداللہ. میں ذرا تیز چلنا چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا میری بات پر. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا بدر کے دن. حضرت عثمان غنی بڑے پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا، میری طرف توجہ رکھنا، وقت میرا ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان پریشان کیوں ہے؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کی آقا آپ سے ایک ہی نسبت تھی، وہ ختم ہو گئی. اگر رقیہ بیٹی حضور کی نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے آپ میری بات، اگر رقیہ بیٹی حضور علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کیا کوئی جواز ہے؟ معلوم ہوتا ہے رقیہ بیٹی کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی دے دی. کیا نام ہے؟ سیدہ ام کلثوم. کیا نام ہے بولیے ذرا جلدی. سیدہ کس سے نکاح ہوا پھر؟ حضرت عثمان غنی سے. میں لمبی بات نہیں کرتا، تھوڑے دن کے بعد ان کا بھی بولو
تھوڑے دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. ذرا توجہ میری طرف رہے گی. تھوڑے دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عثمان پھر پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا جو صرف میری کتابوں میں نہیں سمجھ رہے آپ میری بات. صرف میری کتابوں میں نہیں، فریق مخالف کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو جاتا تو میں کس کے نکاح میں دیتا؟ اب میں توجہ چاہوں گا. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اب اگر رقیہ و ام کلثوم حضور علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں، اس سے مطلقاً امت کی عورتیں مراد ہیں، تو پھر سیدہ ام کلثوم پر امت کی بیٹیاں ختم تو نہیں ہو گئی نا؟ نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہاں سے حضور امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بیٹیاں ختم تو ہاں. ام کلثوم کے بعد سیدہ فاطمہ ان کا نکاح ہو چکا. حضور علیہ السلام کی اب اور کوئی بیٹی باقی. حضور کا یہ جملہ بتلاتا ہے کہ رقیہ ام کلثوم بیٹی کس کی ہے؟ بولیے بولیے، رقیہ ام کلثوم بیٹی کس کی ہیں؟ بولیے، سارے بولو نا. رقیہ ام کلثوم بیٹی کس کی ہے؟ سیدہ زینب حضور کی بیٹی ہے. سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی ہے. سیدہ ام کلثوم حضور کی بیٹی. آخری بات، سیدہ فاطمہ بھی جی حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جو تعریفی کلمات سیدہ فاطمہ کے لیے فرمائے وہ کسی اور کے لیے نہیں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا کہا؟ ایک جملہ کہہ دوں. یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے ہیں، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، جب نکلے شہر سے ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اس وقت تو چپ کرا دیا. پھر کہا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، یہ دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ اس خزانے کی کیوں حفاظت کی؟ کہا كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کیا کہا؟ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کاش آپ کی توجہ ہو. کیا کہا؟ كَانَ أَبُوهُمَا. بچوں کے خزانے کی حفاظت اس لیے کی کہ ان کا باپ سارے کون تھا؟ باپ کون تھا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ 7 نسلیں پہلے گزرا تھا. کتنی؟ آئے ہائے، علامہ شامی تڑپ گئے. کہا اگر نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے؟ نیکوں کے خزانے کی حفاظت کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اہل بیت میرے نبی کا خزانہ ہے. ان کی حفاظت کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں کون؟ بولیے بولیے، میری بات ختم ہوئی، آخری بات ہے. کون ہے؟ سارے بولو، کون ہے؟ سیدہ فاطمہ. ذرا توجہ میری طرف رہے گی. کون ہے بیٹی؟ حضرت علی کا ایک بار ارادہ بنا کہ میں نکاح کر لوں، اور میں کیا کر لوں؟ بس آخری بات، کیا کر لوں؟ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لائے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور نکاح کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اگر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے گا میں محمد کریم کی بیٹی کو طلاق دے گا۔ محدثین تڑپ گئے۔ محدثین کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کے اوپر سوکن نہیں آ سکتی۔ آخری حوالہ، نبی کی بیٹی کے اوپر سوکن، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے نکاح کیے، خود حضرت فاطمہ نے امامہ کے بارے میں وصیت کی، حضرت ام کلثوم اور رقیہ کے بعد حضرت عثمان غنی نے نکاح کیے، مگر حضرت ام کلثوم کی موجودگی میں نہیں کیا، حضرت رقیہ کی موجودگی میں نہیں کیا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں نہیں کیا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جس طرح فاطمہ بیٹی محمد کریم کی ہے، رقیہ ام کلثوم بھی بیٹی محمد کریم کی ہے، جس کا جی چاہے گا وہی پائے گا روشنی۔ ہم نے دل جلا کے برسرے